لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. منہاج ٹی وی پر حج و زیارت کے ساتھ محمد ثناء اللہ حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج 8 ذی الحج کو ہمارے اس سلسلہ گفتگو کی 8ویں نشست ہے. یہ سلسلہ 10 ذی الحج تک انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، جس میں ہم حج کے احکام، حج و عمرہ کے مسائل اور مکہ اور مدینہ کی زیارات اور اس کے علاوہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات پر گفتگو کریں گے. ناظرین، حج اور عمرہ جس قدر زیادہ فضیلت کا عمل ہے، جس قدر یہ گناہوں کی تطہیر کا عمل ہے، اسی طرح اس میں احتیاطیں بھی زیادہ ضروری ہیں. اسلام نے عبادات میں یہ اصول متعارف کروایا کہ اگر کسی عبادت میں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کے ازالے کے لیے اسلام نے اس کا کفارہ انٹروڈیوس کروایا. حج اور عمرہ میں ان کی ادائیگی میں، مناسک کی ادائیگی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کفارات ہیں، اس کو جنایات کا نام دیا جاتا ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی حج و عمرہ کی جنایات ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کو پروگرام کے دوسرے حصے میں اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے. آپ اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں ہماری فتویٰ آن لائن کی ویب سائٹ thefatwa.com پر. ناظرین، آج کی نشست میں بھی گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، محرم کے لیے اور حلال کے لیے حرم کی حدود میں کیا کیا احتیاطیں ہیں؟ اگر ان احتیاطوں میں کوئی چیز انسان کسی عمل میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اس پر کیا کفارات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جنایت کا معنی ہوتا ہے کوئی قصور ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے. تو جیسے نماز کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ سرزد ہو جائیں تو پھر وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. بعض صورتوں میں ٹوٹتی نہیں، مکروہ ہو جاتی ہے، اور ٹوٹ گئی تو اثر نو پڑھنی پڑتی ہے. اور اگر وہ ناقص ہو گئی کسی وجہ سے تو پھر اس کا سجدہ صاحب کرنے سے ازالہ ہو جاتا ہے. روزے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں کھانے پینے سے روزہ چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں روزہ رہ جاتا ہے، جیسے بھول کر کھا پی لیا. تو اسی طرح سے بعض صورتوں میں کفارہ ہوتا ہے اور بعض میں قضا ہوتی ہے اور بعض میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد، چاہے وہ احرام آپ حج کے لیے باندھتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے یا دونوں کے لیے، تو کچھ چیزوں کی پابندی ہے. جب وہ پابندی توڑی جائے گی تو اس کے اوپر پھر کچھ ڈنٹ لگے گا اور کچھ ان کے اوپر کفارہ ہوگا. تو وہ چیزیں ہیں. نمبر 1 ہم بتلاتے ہیں تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین اور بالخصوص وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے حج اور عمرے کی نیت کر رکھی ہے، یا چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں یا جا رہے ہیں، تو اگر وہ ان کو نوٹ کر لیں گے تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا. جی بالکل. یہ آپ محرم کے مسائل بتا رہے ہیں. محرم کے لیے، احرام والے بندے کے لیے جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا، اس پر کیا کیا پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں کو اگر نظر انداز کر دیا گیا اور ان کو توڑا گیا تو پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا، کیا کیا کفارے ہوں گے. تو نمبر 1 ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اذا تطیب المحرم فعلی الکفارہ. اگر کسی نے خوشبو لگا لی ہے احرام باندھ کر، خوشبو پہلے آپ غسل کر لیں اور خوشبو لگا لیں احرام باندھنے سے احرام سے پہلے. ٹھیک ہے. جب احرام آپ نے باندھ لیا، غسل کر کے اور تلبیہ پڑھ لیا، تو پھر آپ کا احرام شروع ہو گیا. اب آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے آپ خوشبو لگائیں، جو کرنا ہے کر لیں، جامت کروا لیں، سب کچھ کر لیں. لیکن جب احرام باندھ لیا، جیسے ہم نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے باتیں کر لیں، کھا پی لیں، جو مرضی کریں، لیکن جو ہی تکبیر تحریمہ تو نماز شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر کچھ کریں گے وہ باتیں جو کہ نماز میں نہیں کرنی چاہیے، تو نماز یا ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، یا اس میں فساد آئے گا. تو یہ ہے خوشبو. اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ احرام سے پہلے خوشبو لگا لیں، منع نہیں ہے، اور اس کے بعد خوشبو باقی رہے گی، اس کے اثرات باقی رہیں گے.
ان میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن احرام باندھ لیا تو پھر خوشبو نہیں لگانی۔ اگر کوئی آدمی خوشبو مرد ہو یا عورت اگر وہ لگائے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کفارہ دم ہوتا ہے، یہ بکری، دمبا، بھیڑ ان میں سے کسی جانور کو ذبح کر کے صدقہ اللہ کرے کے گا۔ نام پر قربانی دیں گے، تو یہ قربانی بھی کہلائے گی، اور اس کو آپ دم کہہ لیں، تو یہ ہے اس یعنی یہ کی کفارہ بھی ہے، سزا، صدقہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، ہاں، سزا بھی ہے، یہ جرمانہ اس بھی کا ہے۔ ازالہ ہوگا، جی، یہ اس کے ازالہ ہو جائے گا جو اس نے خوشبو لگائی ہے، کیوں لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، جی، اور دوسرے نمبر پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنے بالوں کے سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں خضاب لگایا ہے، تو یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو خضاب ہوتا ہے جس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی اور اس کے اندر صرف رنگ ہوتا ہے، جی بالکل ایسے، اس کے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، خوشبو منع ہے جو حضور اسلام نے منع کی ہے۔ اور ہے کہ حنا یعنی مہندی، تو مہندی کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے، تو مہندی لگانا اور ہے، اور خضاب لگانا اور خضاب لگانا یہ اور ہے۔ خضاب لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر مہندی لگائے گی اس کے اندر رنگ بھی ہوتا ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کو وہی دم دینا وہ پڑے پیچھے گا، خوشبو والا ہی اس پر وہ بکرا کبا جائے دینا گا۔ پڑے گا۔ یہ خضاب ہے، چاہے وہ ہاتھوں پر لگائے، چاہے وہ اپنے سر کے اوپر، چاہے داڑھی پر لگائے۔ تیسری چیز ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آگے انہوں نے فرمایا لو خضبہ راسہ بالوسمہ، اگر کسی نے سر کے اوپر وسمہ لگایا، خضاب لگایا، جی، رنگ کالا کیا ہے بالوں کا، تو فلا شیء علیہ، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی جانور ذبح نہیں کرنا، یہ جرم ہے نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے۔ خوشبو منع ہے، رنگ کرنا منع نہیں ہے، اگر خوشبو اس میں سے نہیں آ رہی تو پھر ممنوع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لین ہاں لیست بطیبن، کیونکہ فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ فنید دہانہ بزیتن فعلیہ دم، زیتون کا تیل لگا لیا، یا باقی جو تیل ایسے ہیں جن کے اندر خوشبو ہے، تو وہ تیل کی وجہ سے نہیں بلکہ خوشبو کی وجہ سے دم آ جائے گا۔ دم آئے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھی بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بولو دعویٰ بھی جرح ہو شقوقہ رجل ہی فلا کفارۃ علیہ، اگر کوئی آدمی یہ چیزیں جو ہیں وہ تیل لگاتا ہے یا کوئی ایسی چیز اپنے پھٹ ہیں اس کے جسم کے اوپر، زخم ہے اس کے پاؤں کے اندر، ہاتھوں کے اندر، اور ان کے اندر وہ اگر یہ چیز زیتون کا تیل لگاتا ہے یا کچھ، تو یہاں خوشبو مراد نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کے زخم کی بیماری ہے اور مجبوری ہے، اس کے اندر نہ کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بطور دوائی اگر وہ استعمال دوائی کے کرتا لیے ہے جائز تو پھر وہ جائز ہے۔ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے پانچویں بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو ممنوع ہے احرام کے اندر، پانچویں یہ ہے کہ صلہ صلایا مرد اگر کوئی کپڑا پہنے گا صلہ صلایا تو پھر اس کو دم دینا پڑے گا۔ عورت جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ صلہ صلایا ہی کپڑا پہنے گی احرام کے اندر بھی، جی، اس کے لیے وہ احرام نہیں ہوگا جو مردوں کے لیے، مرد تو دو چادروں میں ملبوس ہوں گے، جی بالکل، اور عورت جو ہے وہ اسی طرح سے سلے سلائے کپڑے، تو مرد نے اگر سلا سلایا کپڑا پہن لیا یا اس نے پورا دن سر ڈھانپا، مرد کے لیے سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے احرام کے اندر، ٹھیک ہے، تو پورا دن تھوڑے سے وقت کے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ بہت سخت ہے یا کوئی ایسی اور وجہ ہے تو سر کے اوپر اس نے کپڑا کر لیا تھوڑے وقت لیے تو جائز ہے، یہ منع نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا پچھلی نشست میں کہ ایک نماز کا وقت پورا نہیں ہوتا اور اس دوران اگر وہ اتنی دیر ہو جاتی ہے تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، نہیں ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ لیسا ومن لبسا ثوبا مخیطا، کسی نے اگر سلا سلایا کپڑا پہنا اور غطا راسا ہو یا سر اپنا اس نے ڈھانپا پورا کامل دن، جی، فعلیہ دم، تو اس کو بھی خون دینا پڑے گا، یعنی بکرا وغیرہ ذبح کرے گا، اور اگر دن سے کم تو پھر اس میں کوئی کفارہ نہیں ہوگا، پھر کفارہ نہیں ہوگا، صدقہ ہوگا، یعنی جتنا مناسب وہ سمجھتا ہے اللہ واسطے کسی غریب کو صدقہ دے دے، اس کی مقدار مقرر نہیں کی گئی، مقدار کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چھٹی بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا سر منڈوایا یا اپنی داڑھی جو ہے چوتھے حصے تک سر یا داڑھی کے بال منڈوائے یا اس سے زیادہ، تو پھر اس کے اوپر بھی دم آئے گا،
تو یہ حجامت نہیں کرنی چاہیے، قربانی سے پہلے حجامت نہیں کرنی. وَإِن كَانَ قَلَّ، اور اگر تھوڑا یعنی کہ ربع چوتھے حصے سے کم اگر تھوڑے سے بال کہیں سے اگر کر دیے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ دے دے. وہ جو پیچھے ہم نے بات بتلائی، کچھ نہ کچھ صدقہ دے دے اپنی طرف سے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اس پہ چھوڑ دیا گیا. تو لیکن اس کے اوپر خون دینا بکرا وغیرہ یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے گردن کے پورے بال حجامت کروا لی اور اوپر اسرا پھروا لیا یا کینچی پھروا لی گردن کے بال، سر کے علاوہ گردن کے بال، تو اس کو بھی دم دینا پڑے گا، یہ بھی منع ہے. اور اسی طرح سے اگر بغلوں کے بال کسی نے منڈوا لیے، بغلوں کے ایک کے یا دونوں کے، اس کو بھی دم دینا پڑے گا، یہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی آدمی نے مونچھوں کو کٹوا لیا تو اس کے اوپر مونچھیں کٹوائیں، یعنی یہاں سے بال بڑھ گئے تھے تو مونچھوں کو کٹوایا اس نے، تو اس کو دو آدمی عادل جو قابل اعتماد ہیں، نیک آدمی ہیں، متقی ہیں، تو وہ جو فیصلہ کریں بھئی اتنا تو دے دے صدقہ، یہ وہ کام اس کا ہو جائے گا، تو یہ دم نہیں ہے، دو عادل جو بھی کہیں گے وہ دے دے. مونچھوں کو میں نے پہلے بھی کسی نشست میں کہا تھا، منڈوانا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ کٹوانا، ترشوانا کٹوانا. اور یہ ترشوانا کٹوانا اتنا کہ یہ ہونٹ پورے کے پورے ننگے ہو جائیں اور یہ اوپر والا ایسا جو ہے وہ ننگا نہ ہو. یہ ہونٹوں کی حد ہے نا، باؤنڈری لائن ہے، لب جس کو ہم کہتے ہیں، تو لب خالی ہونے چاہیے اور اتنا کاٹو، اور اوپر والا ایسا کاٹنا نہیں ہے، اس کو منڈوانا نہیں ہے. تو یہ منڈوانا جو ہے یہ حضور کی سنت نہیں ہے مونچھوں کو، بلکہ یہ حضرت عمر تو کوڑے مارتے تھے جو آدمی مونچھوں کو منڈواتا تھا، کیونکہ مرد کے ایک روب ہوتا ہے اس کے اندر، اور مسلمان تو ہمیشہ مجاہد ہی ہوتا ہے، لہذا اس کو. اور آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر نے خود بڑی بڑی مونچھیں تھی، تاؤ دیتے تھے ایسے اس کے. جی مفتی صاحب، بس سنتوں یقص، یہ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ ان کو کٹوانا جو ہے یہاں سے بالوں کو، یہ ہے سنت حتی یوازی الاطار، کہ یہ جو حصہ ہے گوشت کا، یہ جو باؤنڈری لائن نیچے ہونٹ ہیں، یہ ذرا ننگے ہو جائیں اور اس کے برابر اس کو کاٹیں، آپ کاٹیں، لیکن اوپر سے پوری مونچھوں کو صاف کرنا اور منڈوانا یہ نہیں. یہ ٹھیک ہے. یہ صاحب ہدایہ بھی یہی کہتے ہیں، فقہا یہ کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں 8ویں بات یہ ہے کہ اگر اس نے کسی حلال بندے کی مونچھوں کو حجامت کی اور کاٹا ان کو، یا کسی اور آدمی کے جو حلال تھا، جس نے احرام نہیں باندھا تھا، اس کی اس نے مونچھوں کو یا حجامت کر دی یا اس کے ناخن کاٹ دیے، اس کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ اپنے وہ خود تو وہ اپنے محرم تو نہیں کاٹے گا، لیکن کسی اور کی وہ کام ایسا کرتا ہے جاموں کا کہ وہ ناخن کسی کے کاٹ رہا ہے یا مونچھیں وغیرہ حجامت کر رہا ہے کسی کے، تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھانا کھلائے جتنا مناسب سمجھتا ہے. اس کے اندر تعداد نہیں ہے کتنے بندے، لوگوں کی تعداد بھی متعین نہیں کی گئی، اور غلہ بھی نہیں کیسا ہوگا یہ بھی. تو لہذا یہ ہے کہ ماشاء جو چاہتا ہے کھلا جائے اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی کچھ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے جو منع تھی چیز وہ کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس سے احساس ہوگا. اور چونکہ شریعت کے اندر اللہ رسول نے کوئی اس کی حد مقرر نہیں کی، لہذا اس میں اتنا جرمانہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھلا دے. اور 9ویں بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ہاتھ کے یا پاؤں کے یہ ناخن کاٹ دیے، اس کو دم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہاتھ یا پاؤں کے ناخن بھی نہیں کاٹنے ہیں. اگر احرام کے اندر محرم کو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے یا کاٹے، دوسرے کے کاٹے گا تو وہ تو ہم نے بتلا دیا، اپنے بھی نہیں کاٹے گا. اگر کاٹے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، یعنی بکرا. تو اتنا مہنگا سودا کیوں کرتا ہے؟ اس طرح سے تو یہ غلطی اتنی اگر ہو گئیں تو وہ بکروں کی ایک لائن لگ جائے گی. اپنے اوپر رحم کرے. وَإِن قَصَّ قَلَّ مِنْ
خمسۃ اظافیر فعلیہ صدقہ، اگر 5 پورے ناخن نہیں کاٹ رہا بلکہ ان سے کم یعنی 4 یا 3 اتنے ناخن کاٹ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ ہے، دم نہیں ہے، یعنی جتنا مناسب ہے اور توفیق کے مطابق صدقہ خیرات کر دے اور دم نہیں دینا پڑے گا۔ آگے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہاء کرام نے فرمایا جی مفتی صاحب، اگر ناخن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ لٹکا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے اور لٹکا ہوا کچھ ایسا اس کا کٹ گیا ہے، کچھ لٹک رہا ہے، تو اس کو اگر وہ لٹکے ہوئے کو ہٹا دے گا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی دم ہے نہ اس کے اوپر صدقہ ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے خوشبو لگائی یا اس نے لباس پہنا یا حلق کیا، سر منڈوایا عذر کی وجہ سے، عذر کیا ہوتا ہے سر منڈوانے کا؟ جوئیں پڑ گئی جی ہاں، یا اس قسم کی کوئی زخم ہے اس کے اندر، تو اس کا وہ کچھ کر رہا ہے علاج، مرہم پٹی وغیرہ وغیرہ، تو اگر اس طرح سے اس نے یہ سر منڈوا لیا یا کچھ، یا داڑھی میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا زخم وغیرہ آ گیا، تو اس کو مخیر انشاء ذبح شاہ و انشاء تصدق علی ستۃ مساکین بثلاثۃ اسوعین، اور اگر کسی نے عذر کی وجہ سے سر منڈوایا، اس کو اختیار ہے یا تو بکرا ذبح کرے و انشاء، اور اگر چاہے تو 6 مسکینوں کو 3 سا، 1 سا 4 کلو کا ہوتا ہے، تو وہ 3 سا یعنی 12 کلو گندم یا آٹا یا اس کی قیمت دے، یا اس کو ڈبل کر کے جو دے، جی ہاں، اور اگر چاہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے، 3 دن کے فثلاثۃ ایام، تو یہ قرآن نے کہا ففدیۃ من صیام، یا روزے رکھے اور صدقہ یا صدقہ دے اور نسک یا قربانی دے، تو ہم نے آپ کو بتلا دیا یا تو بکرا وغیرہ، چھترا بکرا وہ ذبح کرے، یا وہ صدقہ کرے یا روزے رکھے، 3 روزے رکھ لے۔ جی آگے ہم 11ویں بات اس سلسلہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے طواف زیارت بے وضو تھا کر لیا، جی یہ طواف زیارت پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہ فرض ہے، جی ہاں، اور یہ ایام قربانی کے اندر ہی ہو قربانی سکتا کے ہے، اندر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جی تو اگر کسی نے یہ بغیر وضو کے کر لیا طواف زیارت، تو وہ ایک بکری وہ بھی دے گا، یعنی کہ وہ تاخیر کی وجہ سے دے گا، کرنا ضروری ہے، اگر وہ بعد میں کر لے گا تاخیر کی وجہ سے اس کو بکری دینی پڑے گی۔ ولولم یطوف طواف زیارہ اصلاً، اور کیا ہی نہیں، نہ پہلے نہ پیچھے، یہ تو تھا کہ ان 3 دن کے بعد کیا، جی ہاں، اور اگر وہ کیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا، اور وہ گھر چلا گیا اپنے اہل و عیال کے اندر، تو واپس آ کے اسی احرام کے ساتھ وہ کرے، اگر نہیں کرے گا تو احرام سے نکلنے کے لیے الگ اس کو کفارے کے طور پر بکری ذبح کرنی، بکرا ذبح کرنا پڑے گا، اور اس کا حج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگر وہ ان 3 دنوں کے بعد واپس جاتا ہے اور اس کے بعد جا کے طواف زیارت کرتا ہے تو وہ ہوگا؟ ہو جائے گا، لیکن اس نے چونکہ دن بعد تاخیر کیا تو لہذا تاخیر کی وجہ سے دم ہوگا، یعنی کہ اس کو بکرا وغیرہ ذبح کرنا۔ اور یہی مسئلہ یعنی بے وضو اگر وہ طواف قدوم کرتا ہے یا طواف وداع کرتا ہے تو اس میں بھی دم ہوگا۔ مفتی صاحب، یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کو یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص صحیح چھوڑ دیتا ہے حج میں یا عمرہ میں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو خون دینا پڑے گا، بکرا وغیرہ قربانی دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے امام سے پہلے میدان عرفات سے واپس آنے کا شروع کر دیا عمل، تو اس کو بھی وہاں امام کے پیچھے رہنا چاہیے اس کو، تو اس کو بھی خون دینا پڑے گا۔ یا امام سے مراد کیا ہوگی مفتی صاحب؟ امام حج، امام حج جو خطبہ حج دے وہ امام حج ہے؟ وہ امام حج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آج کل تو ماشاءاللہ وہ تو چونکہ ہوتے تھے
حکمران ہوتے تھے، امیر المومنین ہوتے تھے، ان کو تو ہر ایک جانتا تھا۔ آج کل امیر حج کو علی ہے جو ہمیں بتا دیں کہ یہ ہے امیر حج، نہ وہ ہم اس کو جانے نہ وہ ہمیں جانے۔ بسا اوقات تو ہم لوگ ان کو پتہ بھی نہیں، خطبہ بھی نہیں سن سکتے، وہ مسجد نمرہ میں ہوتے ہیں اور وہاں بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ ہم میدان عرفات میں کسی اور جگہ بالکل دیکھ بھی نہیں پاتے انہیں۔ جی تو اس کو بہرحال خون تو ایسے میں مفتی صاحب احتیاط کرنی چاہیے، یعنی جتنا تاخیر ہو سکے اتنی ٹھیک ہے، پیچھے رہنا چاہیے امام سے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آگے امام جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے اتنی دنیا ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو خبر ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے آگے جانا چاہیے۔ جی بالکل۔ اسی طرح سے اگر مزدلفہ کے اندر کوئی آدمی ٹھہرا نہیں، قیام نہیں کیا واپسی پر مشعر حرام جس کو کہتے ہیں، تو مزدلفہ میں جہاں سے کنکر لینے تھے تو وہاں اگر کوئی آدمی نہیں ٹھہرا تو اس کو بھی دم دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ من ترک الوقوف، مزدلفہ میں اگر وقوف نہیں کیا تو وہ بھی۔ اسی طرح آگے یہ کہتے ہیں کہ جمروں کو، اگر وہ 3 جمرے ہوتے ہیں، عقبہ، وسطیٰ اور اخرى، تو ان جمروں کو اگر کسی نے کنکر نہیں مارے تو اس کو بھی ایک جمرے کو نہ مارنا جو ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو دم دینا پڑے گا۔ مفتی صاحب اگر ترتیب میں وہ آگے پیچھے کر دیتا ہے، جمرہ عقبہ کی بجائے جمرہ اخرى سے وہ رمی جمرات شروع کرتا ہے، اس سے دم نہیں ہوگا، اس سے دم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ سنت کے خلاف کیا لیکن وجوب نہیں ہے، اس میں ترتیب واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو ایام نحر کے اندر ہی پہلے دن ہی اگر قربانی آ کے دے دے منا کے اندر 10 کو، جی تو وہیں پر اس نے پھر ٹینڈ کروانی ہے، جامت کروانی ہے، بال کرنا ہے یا قصر کرنا ہے، قصر کرنا ہے یا وہ حلق۔ جی اور یہاں یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ آقا علیہ السلام نے حلق کیا دائیں طرف سے پہلے، اور فرمایا کہ جا کے لوگوں میں بانٹ دو بال میرے، اور پھر یہاں سے دوسرا حصہ سار مبارک کا، تو اس کا آپ نے بال حلق کیا، منڈوائے، تو پھر فرمایا باقی لوگ جو رہ گئے ان کے اندر اس کو تقسیم کر دو۔ چنانچہ یہ تبرکات جو ہیں یہ وہیں سے سلسلہ جو ہے چلا ہے، اور اس سے پہلے بھی تھا لیکن یہ تو حضور نے اپنا حکم دے دیا کہ جا کے تقسیم کرو۔ تو ان تبرکات کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، شاعر اللہ ہے یہ۔ جی بے شک۔ اور اگر کسی نے حلق وہاں نہیں کیا پہلے دن بھی، ہو سکتا ہے کہ قربانی دوسرے دن بھی دے سکتا ہے تو پھر وہ پہلے دن حلق نہیں کرے گا، دوسرے دن کرے گا، قربانی کے بعد کرے گا۔ جی ہاں۔ تو اور اگر کسی نے قربانی کے پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 10، 11، 12 اگر اس نے حلق نہیں کیا تو پھر اس کو بھی دم دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نادانی ہی ہوگی کہ 3 دن وہ پابندی کے اندر رہا، اب وہ آزاد ہوا ہے کہ یار اپنے بال شال اترواؤ اور یہ کرو، اور وہ نہیں کروا رہا، تو یہ بھی پھر اس کا۔ جی۔ اور مفتی صاحب اگر کوئی قربانی ہی نہیں کرتا، یا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، یا کرتا ہی نہیں ہے، نہ کرنا تو الگ ہے، قربانی نہ کرنا تو الگ ہے، یہ واجب ہے۔ اور اگر وہ اہلیت نہیں رکھتا، غریب ہے، تو پھر موج کرے، تو وہ معافی ہے، پھر کچھ بھی نہیں، معافی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر اس نے رمی نہیں کی کسی دن، یعنی کنکر نہیں مارے شیطان کو، تو اس کو بھی دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے 3 میں سے کسی ایک جمرے کو نہیں ماری تو پھر بھی رمی، تو پھر یعنی کنکر نہیں مارے، رمی کا معنی ہوتا ہے کنکر مارنا، تو پھر بھی اس کو دم دینا پڑے گا۔ یہ اگر اس نے احدل جمار ثلاث، اگر اس نے پورے جمرے چھوڑ دیے تو دم، اگر ایک 3 میں سے چھوڑا تو اس کو صدقہ دینا پڑے گا، اس میں دم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے جمرہ عقبہ پہلے دن اس کو مارنا تھا اور اس نے اس کو شیطان کو کنکر نہیں مارے، جمرہ عقبہ کو، جی ہاں، جو بڑا شیطان جس کو بڑا شیطان، تو اس کو آپ نے نہیں مارا، دم دینا پڑے گا۔ پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی چھوڑ دی، آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی آدمی نے اپنی حجامت کروائی، بال وغیرہ منڈوائے، لیکن حرم سے باہر جا کے، حرم سے باہر جا کے، تو پھر بھی اس پر دم ہے، کیونکہ یہ حرم کے اندر ہونا چاہیے تھا۔
وہ بعض اسی طرح سے اگر کسی بندے نے عمرہ کیا اور حرم سے باہر چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے بال کٹوائے، عمرہ ہو یا حج ہو، ان کے اندر جو بھی احرام ہے تو وہ اگر حرم سے باہر جا کے اپنی حجامت کرواتا ہے، حلق کرواتا ہے یا قصر کرتا ہے تو یہ اس کو دم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے اگر قصر نہیں کیا اور ہم نے پہلے کہا تھا واپس آ گیا، پھر وہ حرم کے اندر باہر چلا گیا تھا پھر آ گیا، تو اس کے اوپر اس وجہ سے کوئی قربانی نہیں. واپس آ کے حلق کرواتا ہے، حلق کراتا ہے تو قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم یہ پہلے بھی ہم نے بتلایا کہ ایک شکار ہوتا ہے خشکی کا اور ایک ہوتا ہے سمندر کا، دریاؤں کا، سمندر کا. تو اگر کسی نے سمندر کی مچھلیاں وغیرہ شکار کی احرام کے اندر تو احرام میں فرق نہیں پڑتا، خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرا بھی کھلا بھی سکتا ہے کسی کو، وہ مچھلی وغیرہ ہی ہوگی اور کیا ہے. اور خشکی کا اگر کسی نے کیا تو پھر وہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی جزا دے. اور جزا کا معنی یہ ہے کہ جو اس نے کیا اس کی دو صورتیں، اگر تو کوئی ایسا جانور اس نے کیا ہے ذبح، شکار کیا ہے، ایک ہوتے ہیں پالتو جانور، وہ منع نہیں ہے، ان کے ذبح کرنے کا منع نہیں ہے، وہ منع نہیں ہے. یہ شکار کیا ہوتا ہے؟ یا معروف ہے مفتی صاحب، معروف جو عرف معنی میں ہم شکار کہتے ہیں، شکار جتنے ہیں، کبوتر ہے، فلاں ہے، تو جو چیز اس نے ہرن ہے، خرگوش ہے اور یہ ساری چیزیں وغیرہ ہے، تو جو اس نے اس قسم کا شکار کیا تو اس کی اگر شکل جو ہے ہمارے پاس مانوس جانوروں میں ہے تو پھر تو اس کی وہ دیں گے جزا، یعنی بدلہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم یہ ذبح کر کے بانٹیں. یعنی اسی کی جو ہیئت قضائیہ ہے اس کے مطابق اس کے وزن، اس کی قد کاٹ، اس کی شکل سے ملتا جلتا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہرن مارا اور یہ بکرا وغیرہ جو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، وزن کے اندر بھی، کوالٹی کے اندر بھی وغیرہ وغیرہ، تو یہ کر لے. مثل سوری بھی ہے، یہ مثل سوری ہے. اور مانوی یہ ہوگی کہ اگر وہ کوئی ایسا جانور ہے جس کی ہمارے پاس کوئی صورتاً مثال نہیں ہے تو پھر اس کے ہم قیمت، اور قیمت دو آدمی جو ہیں عادل قابل اعتماد بندے تو متقی آدمی، تو وہ قیمت لگائیں گے کہ اس کی یہ قیمت ہے، تو وہ اتنی قیمت صدقہ کر دے. ٹھیک ہے. اور اگر جانور کی ہیئت سوری ہمارے پاس موجود ہے تو اسی طرح کا جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اگر کوئی موذی جانور آ جاتا ہے تو اس کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ موذی جانور کو ماریں، ضرور ماریں. تو یہ اس پر کوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، سیاستہ کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ ہے کہ 5 6، بعض نے 6، بعض نے 5، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ اور بھی ہیں. حضور نے مشہور جو تھے ان کا نام لے لیا کہ یہ موذی ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک تو ہے کہ ہلکا کتا، پاگل کتا، یہ جس کو کاٹتا ہے اس کو بھی پاگل کر دیتا ہے، اور سخت بیماری لگ جاتی ہے، بیچارہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو یہ ہلکا کتا جو ہے اس کو مارو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی اس میں جرمانہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے. اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بھیڑیا اگر مل گیا اس کو بھی مار سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی چیل ہے اس کو بھی مار سکتے ہو، اگر کوا ہے تو اس کو بھی مار سکتے ہیں آپ. لیکن کوا جو ہے وہ شہروں میں جو مردار کھاتا ہے، ہمیں گندگی کھاتا ہے، نظر آتا ہے، گندگی کھاتا ہے. ایک جنگلوں میں دور دراز علاقوں میں ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ کبوتر کی طرح ہوتا ہے. اسی طرح بچھو، آج کل ہم کن کھجورے اور اس قسم کی بہت سی چیزیں جو کہ موذی ہیں ان کو ہم ماریں گے. یہ ڈیمو جو ہیں آ کے لڑتے ہیں ہمیں تو ان کو بھی ہم ماریں گے. یہ تھوڑے ہی ہے کہ محترم آ گیا ہے تو لہذا مجھے کاٹتا رہے تو میں اس کو کچھ نہ کہوں، یہ بھی کوئی محترم نہیں، اس کو بھی ماریں گے. ٹھیک ہے. ڈیمو کو بھی ماریں گے. حیا سانپ ہے اس کو ماریں گے. تو یہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور جانور ایسا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ اس کو قتل کریں، ماریں، اپنی جان بچانی فرض ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک یہ فرمایا گیا کہ شکار حرم کی حدود میں شکار نہیں کیا جائے گا، یہ صرف محرم نہیں کر سکتا یا ہلال بھی نہیں کرے گا؟ حرم کے اندر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا.
حرم کی حدود میں کوئی شخص بھی شکار نہیں کر سکتا، نہ احرام والا نہ حلال. ٹھیک ہے. البتہ اگر حلال تھا اور اس نے حرم سے باہر شکار کیا اور یہاں لے کے اور محرم نے نہ تو شکار میں حصہ لیا شکار کرنے میں، نہ اس کو بتایا کہ یہ شکار ہے، اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور اس کی مدد بھی نہیں کی کہ اس کو اسلحہ دے دیا، کوئی شے دے دی کہ اس سے کر لے، تو ان تمام صورتوں میں اگر اس نے یہ حصہ دار نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس نے شکار کیا حلال نے، تو یہ حرم کی حدود کے باہر اور وہ لے کے آیا ہے واپس. وہ اگر لے آتا ہے مثلا وہ ہرن لے آتا ہے یا کوئی اور خرگوش ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ محرم کے لیے جائز ہے کھانا. ٹھیک ہے، وہ کھا سکتا ہے. مفتی صاحب جو شکار اگر محرم کرے، حرم کی حدود کے اندر کرے یا باہر کرے، اور خشکی کا شکار ہو، جیسے آپ نے بتایا کہ سمندری شکار تو منع ہی نہیں ہے، خشکی کا شکار ہے، محرم کرتا ہے، تو اس کا کھانا باقی لوگوں کے لیے، اس کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے کیا وہ جائز ہے؟ خشکی کا جانور ہے، وہ محرم نے اگر کیا تو اس کے اوپر تو جرمانہ لگا، اس کو تو دم دینا پڑے گا. لیکن وہ جو شکار ہے وہ کھا سکتا ہے، حلال ہے، وہ حلال ہے. کوئی اور آدمی اگر کھائے گا تو وہ بشرطے کہ اس کی رائے بھی نہ ہو، حکم بھی نہ ہو اور اس نے اشارہ وغیرہ مدد بھی نہیں کی. ویسے اس کے بغیر ہی مشورے کے اور بغیر اس کی شمولیت کے اس محرم صاحب نے اس کو مار دیا تو وہ حلال جانور جو ہے حرام نہیں ہو جائے گا، لہذا اس کو گوشت کھا سکتے ہیں، احرام والے بھی محرم بھی اور جو حلال ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت ساری چیزیں آپ نے بتا دیں، کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ جو محرم ہے وہ شکار نہیں کرے گا، اور وہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی. اگر کوئی شخص مزدلفہ میں قیام نہیں کرتا، یا جو حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفات، اگر وہاں وقوف نہیں کرتا تو اس کا حج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وقوف عرفہ ہوا تو یہ ہے فرض. جی ہاں، رکن اعظم ہے. طواف زیارت ہے تو یہ ہے فرض. قربانی بھی فرض ہے وہاں پہ. ان دو کے بغیر تو حج کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہوگا. اور عمرہ اگر کرنا چاہے تو کر لے، عمرہ ہو جائے گا، عمرہ کر لے. یہ دو چیزیں یہ حج کے لیے ضروری حج نہیں ہوگا. حج کے لیے تو ان مقامات پر حاضری دینا اور مخصوص دنوں میں، ٹھیک ہے، وہاں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں اور یہاں 10 کو یا 11 یا 12 3 دنوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ طواف زیارت کرنا اور میدان عرفات میں حاضری غروب آفتاب سے پہلے تو یہ تو فرض ہے. اگر یہ چیزیں رہ گئی ہیں تو پھر دو ان کی باقی چیزیں ہم نے بتلایا کہ اس کا رات گزارنا وہاں جا کے مزدلفہ میں بھی واجب ہے. اگر نہیں رہے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا. ابھی آپ نے بتایا. اسی طرح کنکر پھینکنا یہ بھی واجب ہے، اگر ان کو چھوڑے گا تو دم دینا پڑے گا. اسی طرح سے 3 دن یہ رمی کرنا یہ بھی واجب ہے، یہ جس کو ہم نے کنکر کہا ہے تو یہ بھی واجب ہے. اگر یہ چیز رہ جائے گی تو اس کو دم دینا پڑے گا. اور بغیر وضو کے اگر کوئی کرے گا، وضو بھی اس کے اندر واجب ہے، تو اگر وضو کے بغیر کرے گا طواف کعبہ تو اس کے اندر بھی دم اس کو دینا پڑے گا. مفتی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں بغیر وضو کے، بے وضو، اس میں جنبی بھی شامل ہے، اس میں حیض و نفاس والی عورت بھی شامل ہے، سب اس میں شامل ہے. اگر وہ طواف زیارت یا طواف قدوم ان میں سے یا طواف وداع کوئی بھی طواف کرتی ہیں بغیر وضو کے یا بغیر طہارت کے، تو ہر ایک پر دم ہی ہوگا. دم ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دم اسی طرح جیسے نماز میں یہ غلطیاں واجب رہ جائے تو پھر آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، تو یہاں یہ دم کی صورت میں سجدہ سہو ہو رہا ہے. سجدہ سہو ہو جائے گا. مفتی صاحب اگر کوئی حالت احرام میں جماع کر لیتا ہے تو اور وقوف عرفات یا طواف زیارت سے پہلے جماع کر لیتا ہے، اس کا حج ادا ہوگا؟ اگر وقوف عرفات سے پہلے کر لیا تو اس کو دم تو دینا پڑے گا بہر صورت، کیونکہ محرم ہے. جی ہاں، تو احرام کے اندر جب تک وہ احرام میں ہے تو یہ تو اس کو کرنا پڑے گا، دم دینا پڑے گا. البتہ اس کا حج جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنے کے بعد ہو جائے گا. اگر وہ وقوف بھی ہو گیا اور طواف زیارت بھی ہو گیا اور بعد میں اس نے وہ یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو یہ حج ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
مفتی صاحب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب جو حدود حرم ہیں ان کے اندر ہی بعض اوقات خیمہ لگانے کے لیے، بعض اوقات آگ جلانے کے لیے وہاں سے گھاس کاٹنی پڑتی ہے، یا تعمیرات کے لیے بھی بسا اوقات وہ جو ہے درخت کاٹنے پڑتے ہیں، گھاس کاٹنی پڑتی ہے. اب یہ ایسی مجبوریاں مفتی صاحب جو درختوں یا گھاس کو کاٹے بنا جو انسان کام اپنا مکمل نہیں کر سکتا، ان کے کاٹنے پہ حدود حرم میں ان کے کاٹنے کا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ حرم شریف کے اندر نہ تو ہرے بھرے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور نہ گھاس یہاں کی کاٹی جا سکتی ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک گھاس ہے جس کو اسخر کہا جاتا ہے، جی ہاں، تو وہ تو ہم یہ جو لوہاروں کی دکان ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. جی ہاں، دکان ہوتی ہے نا، جلاتے ہیں. جی جلاتے ہیں اس کو. جی اسی طرح سے ہم مکانوں کی چھتیں بناتے جی ہیں، بالکل. تو کیا ان ضرورتوں کے لیے بھی نہ کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کی مجبوری امت کی دیکھ کر فرمایا الا لاسخر، کہ اسخر اس سے چھتیں بھی بنتی ہیں، چھپڑ بنتے ہیں. جی تو حضور نے فرمایا اسخر کی اجازت ہے یار، سبحان آپ اس کو دکانوں میں استعمال کرو یا چھپر کے طور پر مکانوں کو، جی تو اس کی اجازت ہے، اسخر کی اجازت ہے. باقی کوئی بھی ہرا بھرا جو ہے گھاس اور کوئی درخت وہ نہیں کاٹا جائے گا، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہاں ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین، ہم نے جیسے جانا کہ جنایات یا کفارات جو حج اور عمرہ میں لازم کیے گئے ہیں، ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان ساری زندگی یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دوں، اللہ تعالیٰ کی حضور میں، اس کا سب سے جو قرب کا مقام ہے جہاں ہر لمحہ رحمت برس رہی ہے، میں وہاں پہ اپنے پورے وجود کے ساتھ حاضر ہوں. تو اگر وہاں پر کہیں کوئی غلطی، کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسانی مجبوریوں کو، ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کفارات کا ایک راستہ رکھا ہے. یہ بھی اس کا احسان ہے. اگر اتنا سفر کرنے کے بعد بھی اگر انسان سے کہیں غلطی ہو جاتی اور وہ اتنا سفر بھی اس کا رائے گاں چلا جاتا تو یقیناً ازالے کی کوئی صورت نہ ہوتی، خسارے کا سودا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، ہمیں جنایات اور کفارات کی صورت میں ازالے کی ایک ممکنہ صورت عطا کر دی. یہاں ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی طرف سے ہماری فتویٰ آن لائن کی ویب سائٹ پر جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں thefatwa.com پر، ان سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی صاحب، ہمیں ہمارے ناظرین کی طرف سے جو سوالات بھیجے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال ہے سلمان اکرم صاحب کا لاہور سے. وہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو حرمین الشریفین میں داخلے سے کیوں روک دیا گیا ہے؟ غیر مسلموں کا داخلہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے. جی. ایک تو تغلب کے طور پر کہ وہ غالب اپنے آپ کو سمجھ کر، فاتح سمجھ کر وہاں داخل ہوتے ہیں. یہ داخلہ جائز نہیں ہے، ان کو کسی صورت ہم اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سے بڑی عزت اس کی سمجھتے ہیں، اس جگہ پر ہم ان کو نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے تغلب کی صورت. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ویسے دیکھنے کے لیے جائیں، سیاحت کے لیے اگر جانا سیاحت کے لیے جائیں، ہمارے جیسے ہم ان کے مقامات مقدسات دیکھنے جاتے ہیں، ہم کوئی طور پر جاتے ہیں، بیت اللحم پر جاتے ہیں اور ان کے گرجوں میں چلے جاتے ہیں. وہ ہماری مساجد میں آ سکتے ہیں، مسجد حرام میں بھی آ سکتے ہیں، مسجد حرام میں بھی آ سکتے ہیں. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. یعنی وہ جس طرح سے اس سال سے پہلے وہ آتے تھے نا، اس طرح نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. غالب حیثیت سے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. غالب حیثیت. اور نمبر 2 کہ مسجد حرام کے اندر ہی تو خانہ کعبہ تھا. جی ہاں. اور وہ ننگے ہو کر جسم تو طواف کعبہ کرتے تھے. اس طرح سے آپ نہیں آئیں گے. اب اس طرح سے نہیں آئیں گے. بت پرستی کے لیے آتے تھے، اب وہ بت خانہ ختم ہو گیا، وہاں اس حیثیت سے نہیں آئیں گے. اسی طرح سے وہ ننگا جسم، اس طرح سے سیٹیاں بجانا، بے حرمتی کرنا، جو کہ مقاصد خانہ کعبہ کے اور مسجد حرام کے خلاف تھیں باتیں،
یہ اس طریقے سے اب نہیں آئیں گے. اب قبضہ، اب اس کی خدمت، اب اس کی حفاظت، اس کی عزت وہ یہ مسلمانوں کے ذمہ آ گئی. تو لہذا مسلمان وہ کچھ نہیں ہونے دیں گے جو انہوں نے شروع کر رکھا تھا، وہ بے حرمتی تھی. مفتی صاحب یہ بالکل نئی بات ہے. یہ ہمارے ہاں جو مروجہ سوچ ہے اس میں تو یہ بالکل یعنی لوگ ان کو مدینہ اور مکہ کی طرف جانے سے بالکل اجازت نہیں دیتے. بالکل غلط ہے، یہ آپ نے بالکل بالکل غلط ہے. اور وہ پچھلے دنوں مفتی صاحب ایک سکھ شاعر ہیں، ان کا میں کلام پڑھ رہا تھا تو وہ بڑا یعنی تڑپ ہے ان کے اندر روضہ رسول دیکھنے کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ روکتے، اگر یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوتا اور میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر سلام عرض کرتا. تو یہ تو مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں اور ہمارے رائج جو مذہبی سوچ ہے، عین ممکن ہے کہ ان جذبات کے ساتھ وہ حاضری دے دے تو پھر واپسی پر اس کی کایا پلٹ ہو جائے. جی ہاں، اور وہ مسلمان ہو جائے. ہمارے لوگ نادان ہیں، اس قسم کوتا بینی ہیں. جی ہاں، تو یہ چیز جو ہے اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ غالب حیثیت سے نہیں جا سکتے. نہیں دے. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجران کے عیسائی آئے. جی ہاں، جی ہاں، بے شک، حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا. بالکل ایسا ہی ہے. مسجد نبوی میں، جی ہاں، حالانکہ وہ مشرک تو تھے، اور وہیں عبادت کی وہاں پہ انہوں نے اجازت دی. عبادت کی ہے. جی ہاں، بے شک. تو حضور نے تو کبھی ایسا نہیں کیا ہے، کبھی بھی نہیں کیا ہے. تو فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ سورہ توبہ کا جو حکم ہے یہ ہے مسجد حرام میں داخلہ پہلی حیثیت سے نہیں کہ ہم مالک ہیں، ہم مختار ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم اس کو بت خانہ بنا لیے، یہ اچھا ہے. جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہمارے باپ دادے نے شروع، وہ ٹھیک ہے رسوم. یہ نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو صحیح مسجد میں اب یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. وزیر خان کی مسجد میں یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. داتا صاحب کی مسجد میں یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. کیا وہاں غیر مسلم نہیں آتے؟ کیا عیسائی نہیں آتے؟ کوئی ہے جو آج کل منع کر کے دکھائے؟ نہیں، عیسائی نہیں آتے، امریکہ سے آتے ہیں، دوسرے ممالک ساری سے، دنیا سے، پاکستان سے، دنیا مسلمان بھر سے غیر آتے ہیں. مسلم سبھی آتے ہیں. چائنا والے آتے ہیں، روس والے آتے ہیں، دھاریے آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. ہم نے کبھی ان کو نہ منع کیا ہے نہ کریں گے. اور یہ اگر کریں گے، کوئی کرے گا یا سوچے گا یا یہ بات کہے گا تو وہ نادانی کا ثبوت دے گا، اس کو اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک سوال ہے. یہ دیکھیں آپ، مثال بڑی ایک عام سی ایک مثال ہے. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، جی جی، تو بھائی بے حیثیت مہمان جا رہے ہیں، اجازت لے کے جائیں. بے حیثیت غالب جا رہے ہیں، قبضہ گروپ، تو وہ پھر کوئی نہیں داخل ہونے دے گا. کون داخل ہونے دے گا؟ اپنے گھر میں کون داخل مریں گے، ماریں گے آپ کو، اپنا گھر بچائیں گے. بس. مفتی صاحب یاسر سہیل یہ صاحب آپ کے ملک میں لوگ آتے ہیں، کیا وہ حملہ آور ہونے کی اور جارے کی حیثیت سے آئیں گے؟ ہم اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے، اپنی سرحد کے اندر نہیں آنے دیں گے. اور ویزا لے کر آئیں، اجازت لے کر آئیں، سیر و سیاحت کے لیے آئیں، ملازمت کے لیے، تعلیم کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تعلیم لینے کے لیے آئیں، سفیر ہیں آئیں. تو یہ جائز طریقوں سے آنا ہے، ناجائز طریقوں سے نہیں. یعنی وہ آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں حرمین جائز شریفین میں طریقے بھی، سے. حرمین شریفین وہ میں بھی وہاں جائز کے طریقے سے. بت پرستی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. وہ وہاں وہ کچھ نہیں کریں گے جو زمانہ پہلے جاہلیت ہوتا رہا میں ہے. کرتے تھے، ایسا نہیں کریں گے. بس ٹھیک ہے. تمیز سے آئیں گے اور اسلامی آداب جو ان کے مطابق کریں گے. ٹھیک. مشرکین کو نجس قرآن مجید نے کہا انما المشرکون نجس. تو مفتی صاحب یہ جو نجاست ہے یہ عقیدے میں ہے یا ان کے ظاہری جسم میں بھی ہے؟ ان کے عقیدے میں، ان کے جو اعمال ہیں، گندے اعمال، شرک وغیرہ، غیر اللہ کو سجدے کرنا، پوجا پاٹ کرنا، یہ ہے نجاست. یہ اصل نجاست ہے. یہ ان کے یہ نہیں ہے کہ ان کے جسم سے اگر آپ کا جسم ٹکرا گیا تو آپ دھوئیں گے جا کے کپڑے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں. یہ وہ نجاست نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ نجاست تو وہی ہوتی ہے نا جو لگ جائے تو دھوئیں. جی ہاں. کپڑے سے لگ جائے، جسم سے لگ جائے، جی ہاں، جگہ بالکل. اس کو دھوئیں آپ. جی ہاں. تو یہاں کیا ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ تو لگ جاتے ہیں، صاف ستھرا بندہ ہے تو ہم اس کو دھوتے تو نہیں ہیں. یعنی بطور انسان کے، جیسے قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو بنی آدم ہونے کے ناطے وہ تو کرمنا جو ہے وہ تو بنی آدم کو چھوڑ دیں آپ. جی ہاں. کتا آپ کے ساتھ ٹکرا کے چلا گیا، کتا جی ہاں. جو نجس ہے، تو آپ کا جسم پلید نہیں ہوا اگر وہ گلا نہیں. اگر گیلا نہیں تھا. اگر وہ گیلا ہے تو پھر وہ پھر الگ حکم ہے.
بطور انسان کے وہ بھی اتنے ہی قابل عزت ہیں جس طرح باقی مسلمان. مفتی صاحب یاسر سہیل صاحب ہیں اسلام آباد سے, وہ پوچھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو بھی حرم شمار کیا جائے گا؟ ہاں حرم مسجد اقصیٰ بھی حرم ہے, لیکن اس کے وہ سارے احکام نہیں جو کہ مسجد حرام کے. مسجد حرام یا مدینہ کے یا مسجد حرام کے؟ یہاں تو ایک حد ہے نا, میقات ہیں جی, ان کے اندر بغیر احرام کے آپ نہیں جا سکتے. جی وہاں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ضیاء اللہ صاحب ہیں لالیاں سے, وہ پوچھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے کا آغاز یہ کب ہوا ہے, اور اب جو تبرکات اس سے لوگ تبرک کے لیے اس کے دھاگے یا کپڑا لے کے آتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اس عمارت کے اوپر غلاف چڑھانے کی سعادت ملی تبع کو. قرآن کے اندر یہ لفظ آتا ہے وقوم تبعن. جی, تو تبع یمن کا بادشاہ تھے, اور یہ وہ شخص ہے جس نے یہ شام کی طرف لاؤ لشکر کے ساتھ سیر و سیاحت یا کسی مقصد کے لیے جا رہے تھے. تو یمنی بادشاہ تھا, یہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے, اور جب یہاں سے وہ مدینہ طیبہ سے گزرے تو یہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اس کے ساتھ علماء تھے جو عیسائی علماء, یہودی علماء. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں جو نبی آخر زمان کی ہجرت گاہ ہے وہ اس کو پا رہے ہیں, اس زمین کو, تو لہذا ہم تو, اور ان کی آمد اب تو ہم ان کی انتظار میں یہیں رہنا پسند کرتے ہیں. تو وہ بادشاہ بڑا اس سے متاثر ہوا اور ان کے لیے مکان وہاں تعمیر کروائے اور ان کو کھانے پینے کے لیے کافی سامان دیا, اور ایک نعت یا کلام اس نے غزل ہے کہ لکھ کے تو حضور علیہ السلام کے نام حضور کو خطاب کر کے, اور یہ ابن شام کے اندر موجود ہے. ابن کثیر نے بھی لکھی ہے, البدایہ والنہایہ میں طبری نے بھی لکھی ہے اپنی کتاب, اور ابن شام نے بھی لکھی ہے. تو ان تمام بڑے بڑے جو سیرت نگار ہیں اور مورخین, تو انہوں نے اس کو لکھا ہے شہدت علی احمد انہ, احمدہ ہونا چاہیے, غیر منصرف ہے, تنوین نہیں آتی, لیکن ضرورت شعر کا وزن ٹوٹتا تھا تو اس لیے احمدن. شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بعد النسم, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے ہیں تو وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس قسم کا انہوں نے خط لکھا, یہ تو اس کی غزل ہے پوری نعتیہ, اور ویسے اس نے نثر کے اندر ایک خط لکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ, اگر میں نے آپ کا دور پا لیا تو میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھوں گا, اور اگر کہیں ایسا ہوا کہ میں پہلے دنیا سے چلا گیا اور آپ کا دور میں نے نہ پایا تو آپ گواہ رہنا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے کی بات ہے. ہاں, بہت صدیاں پہلے کی بات, صدیاں پہلے. اور یہ بندہ ہے جس نے پہلے غلاف کعبہ کا بندوبست اس نے اہتمام کیا. ہاں, اہتمام کیا. کعبہ شریف کا غلاف اس نے چلایا. ٹھیک ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے نا, اور ہر بادشاہ کو کسرا, اس کی جمع کیسرا ہوتی ہے, اور اسی طرح سے کیسر, روم کی جمع کیسرا ہوتی ہے, کیسرا. اسی طرح یہاں طبع, ان کی جمع تبابے ہوتا ہے, تبابے. وقوم تبعین, یہ ایک طبع تھا. اس طبع نے جو حضور کی نعت بھی لکھنے والا ہے اور ایمان لانے والا بادشاہ ہے, جس نے حضور سے صدیوں پہلے دیکھا نہیں اور ایمان لے آیا, تو یہ پہلا غلاف کعبہ اس نے چڑھایا تھا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ باقی رہ گیا آپ, بات یہ ہے کہ غلاف کعبہ جو ہے نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ, اس میں برکتیں, رحمتیں, انوار, اس میں کوئی شک وہی کرے گا جو مسلمان نہیں. جو مسلمان ہے اس کو تو کوئی شک شبہ نہیں ہوگا. بالکل. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں پیسہ نہیں تھا, مسلمان جو تھے اس زمانے میں اقتصادیات اتنی ترقی پر نہ تھی. اب مسلمان دنیا میں ماشاءاللہ کافی امیر ہیں اور صاحب ثروت ہیں, تو لہذا وہ
کروڑوں روپے کا غلاف تیار کرنے میں کوئی دقت محسوس جی بالکل نہیں ایسا ہی کرتے، اس لیے اس کے اندر سونے کی تاریں اور یہ اور وہ، تو وہ بڑا قیمتی، تو چونکہ پھر وہ ہر سال تبدیل ہوگا تو نئی سعادت ملے گی، بالکل، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، پرانے کو کیا کریں اب، اگر وہ اونچ نیچ کر کے وہ رکھتے رہیں تو وہ تو ویسے پڑا رہے گا، ظاہر ہے صدیاں وہ پڑا ہی رہے گا، پڑا رہے گا اور بوسیدہ ہو جائے گا، لہذا اس کو کاٹ کے تو مختلف علاقوں میں ملکوں میں وہ اپنی تنظیموں کے ذریعے سے وہاں کی حکومت جو ہے وہ دے دیتی ہے، اور لوگ پھر اس کو چھوٹے چھوٹے جس طرح بھی کسی کو مل جاتا ہے یا وہاں کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ پھر جس طرح سے بھی چاہیں، جس پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تو اس کو وہ تبرکات دیتے ہیں، ٹکڑا عطا کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ جائز ہے، یہ تبرکات یہ قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ مفتی صاحب اس کے ساتھ ہی ان کا سوال دوسرا اس کے ساتھ جو مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا یہی سیاہ رنگ کا غلاف چڑھایا گیا، اور سیاہ رنگ منتخب کرنے کی کیا وجہ؟ بالکل سیاہ رنگ ہی تھا، یہ سالوں سے یہی چلا رہا ہے، اور عاشقوں نے تو اس کے اندر اور نکتہ نکالا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کعبہ دلہن ہے روضہ اطہر نئی دلہن، وہ رشک آفتاب یہ وہ رشک آفتاب یہ غیرت قمر کی ہے، دونوں بہنیں سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے، اور سرسبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ، کہ مکے سے اس دلہن سے حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جدائی مدینہ میں آگے، اس نے سیاہ لباس جو سوگ کا نشان ہے، آج بھی سیاہ پٹیاں باندھتے ہیں جو احتجاج کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، تو وہ اس نے غلاف وہ پہن لیا کالا لباس، اور یہ جو سبز ہے یہ خوشی کا ہریالی کا، تو لہذا یہ نشان ہے، تو سرسبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر وہ، کہ اس نے سیاہ لباس پہنا کہ مجھ سے میرے محبوب دور ہو گئے، اور اس نے سبز لباس پہن لیا کہ میرے قریب آ گئے، میں ہرا بھرا ہو گیا۔ ہاں جی ہاں، ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے، واہ واہ واہ، تو یہ کروڑوں سال سے یہی چلا آ رہا ہے، سیاہ لباس ہی سیاہ غلاف ہی چلا رہا ہے، غلاف کعبہ جو ہے صدیوں سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب مستقیم چودھری صاحب ہیں ابو ظبی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حج سے انسان گناہوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کا پیدا ہونے کا دن۔ جی، تو کیا اس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں معاف ہو جاتے ہیں، دونوں کی معافی ہو جاتی؟ بات یہ ہے کہ یہ علماء کا اس کے اندر کافی بحث کی ہے کہ صغیرہ توبہ سے مثلا یہ صغیرہ گناہ ہوں گے کہ کبیرہ بھی، دونوں معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ جو مظالم ہیں وہ کدھر جائیں گے، کس کھاتے میں؟ ایک بندے نے انسانوں کو قتل کیا نہ حق، یا قتل کروائے نہ حق، اور تو وہ اگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر رہا ہے توبہ سے، تو وہ مظلوم بیچارے جو ہیں ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہاں، یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ مثلا توبہ کرنے سے یا اللہ کی مہربانی سے یا حضور کی شفاعت سے یہ ظالم لوگ بھی اگر بخشے گئے تو پھر مظلوم بیچارے تو مایوس ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ نہ یہاں ملا انصاف، دنیا میں بھی نہیں ملا، نہ وہاں ملا، تو ہم کدھر جائیں؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، بڑی ایک الجھن ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں اس الجھن کو دور کر رہا ہوں کہ علماء نے قدیم زمانے سے اس کو محسوس کیا ہے اور اس کی توجیہ کی ہے، اور وہ توجیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ جو مظلوم ہیں یا جن کے حقوق مارے گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ پہلے تو دکھائے گا کہ اس واقعہ کو چھوڑ کے، یعنی حاجی صاحب آج کو چھوڑ کے یہ تمہاری کرتوتیں ہیں، یہ تمہارے کام ہیں، وہ پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح سے ظالم سے کہا جائے گا، وہ جو مظلوم اب بنا ہوا ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو ایک ظلم ہوا کہ تجھے قتل کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ تیری زندگی کا یہ ہے، یہ نامہ اعمال ہے، یہ نامہ۔ اب بتلائیں آپ کہ آپ کو کس طرف ہونا چاہیے تھا اگر یہ ایک واقعہ نہ ہوتا، یہ جرم نہ ہوتا ادھر، اگر وہ ازالہ کے لیے حج نہ ہوتا، وہ بہانہ نہ ہوتا، ادھر سے یہ تیرے ساتھ ظلم نہ ہوتا،
تو پھر تیرا ٹھکانہ تو حقدار کس کا تھا؟ جہنم کا یا جنت کا؟ جنت کا تو حقدار نہیں تھا، تیرے اندر تو کوئی بات ہی نہ تھی، جی ہاں تو جہنم کا حقدار تھا نا۔ جیسے ایک شعر ہے کہ قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے تو قسمت بدل گئی۔ واہ، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہے گا کہ اب میں اگر تیرے اتنے سارے ڈیروں جیسے اور پہاڑوں جیسے گناہ جو ہیں، جرائم، جی ہاں وہ سودا بازی کر لوں کہ تجھے میں معاف کر دوں، یہ جو جرائم ہیں تیرے، تیری مظلومیت کی وجہ سے، تیری اس مظلومیت اور دنیا میں عدل انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اس کا ازالہ یوں کر دوں میں، جی تو بتلا کہ کیا لے گا؟ تو وہ تو یقیناً یہی کہے گا کہ یا اللہ یہ تو موج ہو گئی، جی ہاں، کچھ بھی نہیں چاہیے اور کیا چاہیے کہ مجھے جنت مل گئی، جی ہاں میری خلاصی ہو گئی، جی میری نجات ہو گئی، تو اللہ یوں اس کو راضی کرے گا۔ واہ، یہ ہے کہ اس مظلوم کو اپنی کرم سے، اپنی بارگاہ سے جی اتنا کچھ دے دے گا کہ وہ شکوہ ہی نہیں کرے گا یا کہ دنیا میں نہیں ملا تھا یا یہاں پہ نہیں ملا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کی یہ سیاست تھی کہ ان کے پاس جب لوگ جاتے نا کہ بنی امیہ کے فلاں بندے نے میرے اتنے پیسے کھا لیے، فلاں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، اچھا کتنے، مثلا وہ کہتا کہ 1000 روپیہ، اچھا 10,000 روپیہ دیں جا، وہ خوش ہو جاتا تھا۔ وہ آگے مزید کیا کہتا؟ جی ہاں، اس کو اس کا حد سے بھی زیادہ مل گیا۔ 1000 آپ کے خاندان کا کوئی بندہ تھا، اس نے زیادتی میرے ساتھ کی، 1000 میرا کھا گیا، مجھے 10,000 مل گئے، 20,000 مل گئے، وہ آرام سے چپ ہو کے چلا جاتا تھا۔ یہ ان کی سیاست تھی، کیونکہ اس زمانے میں مال بڑا تھا، فتوحات ہی فتوحات، جی ہاں ایسے خزانے بھرے ہوئے تھے، تو یہ ان کی سیاست ہے۔ امام حسن حسین، سوچنے کی بات ہے کہ ان کی وفات تک کربلا نہیں ہوا، جی بالکل، جب تک زندہ رہے کربلا کیوں نہیں ہوا، تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اور جو ہی کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو یہ سارا کچھ ہو گیا۔ جی 1 سال کے بعد یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، بس جی اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ عطائے خسروی ہو، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ بے شک ان کو یہ ادائے دلبری بھی آتی تھی اور عطائے خسروی بھی آتی تھی، بادشاہوں کی عطائیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حسنین کریمین کی اتنی خدمت کی تھی، اتنا ادب کیا تھا، اور اتنے وظائف ان کو ملے تھے اور صحابہ کرام اور ان تمام حضرات کو، جی کہ کوئی شکوے کا وہ موقع ہی نہیں۔ جی تو یہی اگر یزید کی عقل ہوتی نا بدبخت انسان کی، جی ہاں، تو یہ بھی ان کی جا کے محنت کرتا، جی آپ سب کچھ لے لیں لیکن مجھے امیر المومنین کا جو ہے نا کرسی وہ مجھے دے دیں، مجھے شوق بڑا ہے اس کرسی کا۔ جی ہاں، وہ میرا خیال ہے کہتے چل ٹھیک ہے یار تینوں شوق ہے پورا کر لے، لیکن وہ بدبخت انسان تھا، اس کی قسمت میں لعنت، یہ بدبختی تھی، ہاں جی لعنت تھی قیامت تک کے لیے۔ جی مفتی صاحب، آخری سوال ہے آج کی نشست کا، کہ یہ مشہور ہے، ابو حمزہ صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ حتیم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہ وہاں پر مدفون ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تمام مورخین نے، یعنی ابن کثیر، طبری، ابن سعد اور ابن شام، جی ان سے پرانا کوئی بھی نہیں ہے، جتنے سیرت یہ اوائل کے ہیں، امہات الکتب ہے یہ، جی تو ان سب نے تصریح کی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ یہ وفات کے بعد ان کی قبریں جو ہیں وہ حتیم کے اندر، جی اور بعض نے کہا مقام حجر، اور یہ حرم شریف کی دیوار کے ساتھ، یعنی کہ خانہ کعبہ کی جی جو دیوار ہے اس کے ساتھ جی اس کے ساتھ ہی حتیم ہے، قبریں وہاں بنے، ٹھیک ہے، حتیم بھی وہی ہیں۔ جی ہاں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے جی عذر تفنن ایک بندے سے بات ویسے کی، جی تو میں نے کہا یار لاہور میں تو کسی مزار کے پاس جانا تمہیں بہت ناگوار گزرتا ہے، کہاں گئے تھے پھر؟ وہ کرائے تھے نا وہ، جی تو کہنے لگے حج کرنے کے لیے گیا۔ میں کہاں گئے تھے؟ اللہ کے گھر میں گئے تھے۔ میں نے کہا وہاں مزار اللہ کا ہے کہ ان بندوں کا ہے؟ جی یار مزاروں سے بھاگے اور مزاروں میں پھنس کے واپس جا رہے ہو، اور اسی مزار کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اللہ کے بندو جی جی مفتی صاحب غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا چاہتی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتیم میں نماز ادا کر لو۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، اور جب میری قوم کے پاس جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہی تھی تو ان کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی قریش نے جی تعمیر نو کے جی ارشاد اندر فرمائیں۔ دو چیزیں انہوں نے دیکھی۔ جی پہلی چیز تو یہ دیکھی کہ پیسے تھوڑے ہیں، جی تو لہٰذا کچھ حصہ جو ہے وہ باہر کر کے عمارت کو چھوٹا کر لیا۔ ٹھیک ہے دوسری ترمیم انہوں نے یہ کی قریش نے، کیونکہ وہ سردار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، جی بڑے بنتے تھے اور بڑے کہلاتے تھے، صاحبزادے تھے، جی تو انہوں نے دوسری ترمیم یہ کی کہ خانہ کعبہ کی دروازے جو تھے وہ دہلیز نیچے تھی عام سطح کے ساتھ، جی جی لیکن انہوں نے بہت اونچی کر دی۔ اب جو آپ دیکھتے ہیں فلم کے اندر بھی، اور جو گئے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ اتنا اونچا کرو ہاتھوں کو تو پھر جا کے اس کی دہلیز تک پہنچتا ہے۔ بالکل ایسے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کر کے، پھر تیسری بات انہوں نے یہ کی قریش نے کہ دروازے دو تھے، انہوں نے ایک دروازہ یعنی کر دیا اور ایک دروازہ بند کر دیا۔ دو دروازے اس لیے تھے کہ لوگ بھیڑ ہوتی ہے، ادھر سے جائیں اندر جا کے اللہ کے گھر کے اندر جا کے نماز ادا کریں اور پھر دوسرے دروازے سے نکلتے جائیں، اس طرح سے بھونگ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اور وہ جو دہلیز اونچی کر دی، تو یہ اس لیے کی تاکہ عام آدمی جو ہے وہاں تک نہ جا سکے اور اندر جانا ہی بند ہو جائے۔ صرف بڑے بڑے جو تھے ان کے لیے کھولتے تھے دروازے۔ اب بھی یہی ہے، ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، اب بھی یہی ہے۔ مفتی صاحب یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین آج کی نشست میں ہم نے جنایات اور اس کے علاوہ مختلف جو آپ کی طرف سے سوالات آئے وہ ڈسکشن کا حصہ بنائے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل کی نشست کے لیے ہم نے جو موضوع کا گفتگو کا جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے زیارات مکہ و مدینہ پر حاضری کے آداب۔ کل انشاءاللہ اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، اس ٹاپک سے متعلق آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ فتویٰ آن لائن کی ویب سائٹ thefatwa.com پر آپ اپنا سوال شامل کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ملتے ہیں کل، خدا حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد